ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی ہی قیمتی باتیں سماعت فرمائی ہیں، اور میں علی الاعلان یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب مولانا ارشد مختار صاحب باکمال خطیب ہیں اور خطابت کے سارے اوصاف سے متصف ہیں۔ میں چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے اور ہماری اس مجلس کے روح رواں اور اس مجلس کے صدر محترم اور سلفیان ہند کے دل کی دھڑکن جامعہ سلفیہ بنارس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبداللہ سعود صاحب کو بھی ہمیں سننا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کا اور بھی آپ کا امتحان ہے، آپ انشاءاللہ کامیابی کا ثبوت دیں گے۔ میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پہ تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں جناب مولانا عبداللہ سعود صاحب سلفی ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى۔ ابھی آپ حضرات نے علماء کرام سے تقریریں سنی، بہت سی باتیں ان لوگوں نے بتائی، اور خاص طور سے قرآن مجید کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، یہ الحمدللہ پڑھتے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی یہ 3 آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ یہ قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ اس کا کلام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک، سب سے افضل رات قدر کی رات میں، سب سے افضل فرشتہ روح الامین جبرائیل کے ذریعے، سب سے افضل مخلوق سید الانس سید الانبیاء سید البشر پر نازل کیا۔ اس کی اہمیت کو سمجھ میں آتا تھا۔ یہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب یہ نزول ہوا، جیسے بتائی اقرا سے، اور فسبح بحمد ربک واستغفر ہے جو آخری آیت جو ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ کام پورا ہو گیا، نبوت کے تمام چیزیں آپ نے پہنچا دی، تو آپ کو اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، بس اسے معافی مانگنا چاہیے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی بات ہے، اللہ نے فرمایا ہے لیس للانسان، انسان کو کچھ نہیں ملے گا، لیس للانسان، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، الا ما سعى، صرف وہی ملے گا جس کو وہ لینا چاہے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، محنت کرو گے تو اللہ دکھائے گا کہ تمہاری محنت کا یہ پھل ہے۔ بہت دنوں سے ہم سوچ رہے تھے، ہندوستان میں نہیں، پورا
ادھر ساؤتھ ایسٹ میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، جب پہلے سب ایک ہی ملک تھا، ہر کوئی قرآن کو جزدان میں رکھ کے تاچا پر پڑھتے، سر پر لگاتے، کوئی مر جاتا اس کو پڑھ کے بخشش کرا دیتے، گر جاتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے، کوئی سمجھتا نہیں تھا اس میں کیا چیز ہے۔ لوگوں کو روک دیا گیا تھا کہ اللہ کا کلام سمجھے انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جب ہدایت دیتا ہے نا تو ہم کو ہدایت کہاں ملے گی؟ اسلام مسلمان میں ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات کہاں ملے گی؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اس کے لیے خرچہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام نازل کیا، اللہ کا آخری اسلام تو جتنا انبیاء پائے سب کا دین ایک ہی تھا، تو سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو۔ آج بھی اگر اسلام آپ کو سیکھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ کتاب قرآن مجید کو لے کے لپیٹ کے رکھیے، روز پڑھیے، مطلب مت سمجھیے، کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ قرآن مجید میں جو یتتعو فیہ ہے، جو آدمی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ مطلب ایک آدمی بہت روانی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ قرآن پڑھے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل دیکھتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب دے گا۔ ثواب ہے اس کا، لیکن بنیاد کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے؟ ہم نے قرآن مجید کو لٹکا لیا گردن میں کہ اس کی برکت سے شیطان بھاگے گا۔ کبھی نہیں سوچا کہ اس کو پڑھ کے ہم اصلاح کریں اپنی، تو اللہ ہمارے لیے راستہ کھولے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے مومن ہو تو سربلندی تم کو ملے گی۔ تو ہمارے بزرگوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ فقہ اور یہ سب چیزیں جو ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، امام صاحب جو نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، یہ نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی ہیں وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، محدثین نے اس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، جب تک نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو جس وقت یہ ہمارے متحدہ ہندوستان پاکستان سب ایک تھا، بزرگوں نے جب اس کو ان کے اندر اللہ نے یہ ڈالا کہ صحیح اسلام یہ ہے، تو ایک جمعیت بنائی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنائی۔ تو اب کہا کہ بھائی اس سے تو کام چلنے والا نہیں، جب تک کہ ہم ایسے عالم تیار نہ کریں جو صحیح اسلام عوام تک پہنچائیں۔ اور اسی وقت سے ایک جذبہ، ایک پلاننگ چلتی رہی، مقدر میں نہیں تھا۔ مرکزی دارالعلوم کی پلاننگ آج سے 100 سال پہلے تاسیس ہوئی، جامعہ سلفیہ بنا، اور وہاں سے ایسے عالم نکلے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جو لوگ بہت سی غیر اسلامی ہر چیزیں کرتے ہیں، بدعات میں ملوث ہیں، جب وہ لوگ بھی اس کے جواز کے لیے قرآن اور حدیث ڈھونڈتے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ بغیر قرآن حدیث کے اسلام نہیں پا سکتے، تو جامعہ سلفیہ اسی لیے بنا۔ اللہ کا شکر ہے جامعہ سے بہت سے علماء نکلے، ان کے والد مولانا مختار صاحب اس کے بانیان میں سے تھے، پہلی اینٹ رکھنے والے وہ بھی تھے جامعہ کے۔ ان کے والد اسی جامعہ سلفیہ سے پڑھ کے نکلے اور جا کے ادارہ بنایا، میں بھی وہیں کا طالب علم ہوں، پڑھا ہوں وہاں سے۔ بہت سے ہندوستان میں ادارے بنے، جتنے دیکھیں گے یہ ہمارے ان بزرگوں نے جو بنیاد رکھی تھی، ایک بیج بوا تھا، یہ سب اسی کی شاخ ہے۔
ہندوستان میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے کانپور میں بنا، یہ بھی ایک شاخ ہے جامعہ اسلامیہ۔ تو یہ ایک طرح سے شاخ ہے، اور اس کو زندہ رکھنا، اس کو اور مضبوط کریں گے تو اور مضبوط ہم بنیں گے۔ بغیر پیسہ کے کچھ کام نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہو گے کہ ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑی ہو، اچھے خوبصورت مکان ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھی دولت مل جائے۔ ہر آدمی کی طلب ہوتی ہے، پہچانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بلڈنگیں نہیں تھیں، ایسی ایسی اچھی اچھی کاریں نہیں تھیں، ایسے ایسے گھر نہیں تھے۔ کیا تھا؟ چرواہے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے چرواہی کا کام کیا، میں بھی چراتا تھا بچپن میں اپنے اس کو۔ تو وہ لوگ سب سے بہترین جو چیز سمجھتے تھے کہ سرخ اونٹ کو سمجھتے تھے، اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے امیر، سب سے بہترین، سب سے سرخ اونٹ اگر مل گیا تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی جاؤ اسلام کی باتیں لوگوں کو بتاؤ، اور کیا حق ہے اللہ کا ان پر، اس انسانوں پر، ان کو سمجھاؤ۔ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر اللہ نے آپ کے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی، خیر لک من حمر النعم، یہ جو سرخ اونٹ سے بھی بہتر چیز ہے۔ مثال دی، ہم لوگ بھی ہیں، اللہ رسول نے بھی مثال دی اسی جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین یہ ہوتی ہے نا، اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی۔ یہ تعلیم گاہیں اگر وہاں سے علماء نہ ہوتے تو یہاں پہ مسجد میں خطبہ دینے والے کہاں سے ہیں؟ ہم لوگ مر جاتے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ کون پڑھاتے؟ سوچتے ہیں کون مولوی صاحب پڑھا دیں۔ شادی بیاہ ہوتا ہے تو مولانا کہتے ہیں چل کے نکاح پڑھا دیں۔ تو یہ ہمارے وجود کی یہ بنیاد ہے، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا ہم مضبوط ہوں گے۔ اس لیے چاہے جو بھی ادارہ ہو، اس کی اہمیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، لیس للانسان الا ما سعى، اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اٹل ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، کہ اس کا جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، اگر اس کے اندر ذہن ہے، تیز ہے، انجینئر بنائیے، ٹیکنیشین بنائیے، دینی تعلیم کا جذبہ ہے، دینی تعلیم دلائیے، لیکن کچھ دیجیے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بنانے کی کوشش نہیں کیا، مدرسے میں ڈال کے چھوڑ دیا، گیا فری پڑھ رہا ہے، مت دیکھو، کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ نے کچھ بنانے کے لیے نہیں بھیجا جو پڑھو، کیا پڑھے گا پتہ نہیں۔ پھر اس لیے آپ کو ہر چیز میں پلاننگ کرنی چاہیے، کیا بننا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ کو کاروبار اچھا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کو گھر بنانا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بہتری پسند کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب تم جانور ذبح کرو فاحسنوا الذبح، کہ قربانی بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو کہ اس کو کم تکلیف ہو۔ کوئی کام کرو تو اس پہ ہمیشہ بہتری سوچو۔ آج دنیا آپ دیکھتے ہو، موبائل لیتے ہو، کل دوسرا ماڈل آتا ہے، تیسرا ماڈل آتا ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں ماڈل بدلتے اپنا؟ آج ہم نماز میں پچھلے سب میں تھے تو کل ہم اگلے سب میں آ جائیں، یہ کیوں ماڈل نہیں بدلتا؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ بس چلو ابھی 4 بجے نماز ہے، 10 منٹ میں ختم ہوگی، 5 منٹ باقی ہے، چل کے شریک ہو جائیں گے۔ جمعہ کے خطبہ کے لیے اللہ کا رسول فرمایا کہ حاضری ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، کون آیا کون نہیں آیا، اور جہاں امام صاحب بیٹھے رجسٹر بند، اس کے بعد کی حاضری نہیں، سب غیر حاضر۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی
آج ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی، کوشش کریں گے کرنا چھوٹے۔ جب محنت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انسان جب تک کوشش نہیں کرے گا ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں محنت کرنی چاہیے، آپ مدرسے پڑھانے میں بھی، کام کرنے میں بھی، صفائی ستھرائی میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی سورہ اقرأ بسم ربک الذی نازل فرمایا، اور اس کے بعد جب کچھ دن وقفہ رہا، اور دوسرے بار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور گھبرائے ہوئے بھاگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ پھر وہی فرشتہ پھر اس طرح سے نمودار ہوا، پتہ نہیں کیا ہوگا، دثرونی کہ مجھے قبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری سورۃ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیے، گندگی مت کریے۔ ہمارے پیارے نبی نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو پہلے یہی نے کہا تھا النظافۃ من الایمان، اگر ایمان ہے تو صفائی ضرور کرو گے، صفائی نہیں، گندگی نہیں ہے تو یہ ایمان کے کمی کی نشانی ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرہ کو بہتر بنانا چاہیے، ہمارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا۔ آپس میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ناطے ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیے ایک بہت بڑی جو چیز ہے جس کو ہم سب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور یہ ترقی کا بہت بڑا راز ہے۔ کیا راز ہے؟ ہمارے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، شاگرد ہے استاد کے ساتھ رشتہ ہے، کمپنی ہے تو مالک ہے ملازم، گردو صاحب آپ کے رشتے ہیں، چچا ہے، پھوپھے ہیں، خال، بہت سے رشتے ہیں۔ ہمیں رشتہ داری نبھانی چاہیے۔ صحابہ کرام بھی جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس کا فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جو آدمی اس کے ساتھ کرے گا تو اس کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ اس کو معاف بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات پوچھا کرتے تھے، سب کی خیریت لیا کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا چلے گھر جا کر عیادت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے رشتہ داریاں تو بہت سی ہیں، سب سے زیادہ ہمارے اس برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ کس سے زیادہ ہم رشتہ کریں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا بتایا؟ امک۔ سب سے زیادہ حقدار جسے تم کو صلہ رحمی کرنی ہے، جن کرنی ہے، وہ کون ہے؟ تمہاری ماں ہے، تمہاری والدہ ہے۔ صحابہ کرام کے پھر پوچھا اللہ کے رسول معلوم ہو گیا ہمارے، پھر اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول، دو بار ہو گیا، تیسری بار پھر کہا امک، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں کا حق بنتا ہے سب سے زیادہ تم کو۔ پھر پوچھا تو اس کے بعد کہا کہ ابوک، تیرا والد بھی تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کی بھی تم قدر کرو۔ ہم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، قدر کرنی چھوڑ دی۔ گھر کا ماحول دیکھیے، جب انسان کمائی کر لیتا ہے، باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ اب تو ہمارا سب ہو گیا ہے۔ ماں کی دعا کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ماں کی دعائیں کتنی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت جو خرابیاں ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنے والدین کی دعا لینا نہیں چاہتے۔ ضرورت ہے کہ سب سے رشتہ داریاں تو ہر کو حکم دیا اللہ رب العالمین، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اسی کے ساتھ اللہ نے اپنا اس کے بعد یہ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ
حسن سلوک کیا جانا چاہیے. یہ قرآن مجید آنے سمجھو، یہ اس نقطے پر غور کرو. اللہ نے اپنا رشتہ بتایا، اس کے بعد والدین کا رشتہ بتایا. تو آج ہمارے جس طرح سے ہمارے والدین نے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا اور ہمیں جو کچھ سکھایا، ہم ان کی قدر کریں، عزت کریں. اور والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے اچھی تربیت کی تو وہ جنت کے لیے اس کے وہاں پر ان کا استقبال کریں گی جنت. اور جس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اس کو پڑھایا، اس کو بلایا، پڑھایا، تو جب تک بچہ ایک ایک نیکی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. یہ رشتہ کبھی کٹتا نہیں ہے والدین کا. والدین کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کاٹا ہے. والدین چلے گئے لیکن ان کو آپ کے اجر ملتا رہے گا، رشتہ نہیں کٹ سکتا. ہم نے اسی رشتے کو کمزور کر دیا. بتائیے ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہمارا ماحول کیسے سدھرے. تو ضرورت ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کو جانیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یا والذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. صحابہ کرام کو مخاطب تھا، آپ انہیں پر تو قرآن اسی وقت ہوتے ہیں. یا والذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بنو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ ہم سب جائزہ لیں کہ موبائل جب کھولتے ہیں تو اس پہ شیطاناہٹ آتی ہے نہیں آتی. جب کھلتا ہے یوٹیوب کھولتے ہیں اس میں کیا چیز آتا ہے. اللہ نے کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو جب اللہ کے حضور جب ہم قیامت کے دن پیش ہوں گے تو ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ترازو رکھا ہے کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، اس ترازو پر ہم لا کے تولیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، سنا ہے ہم لوگوں نے. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترازو کے صرف 2 پہلو، 2 ہی پلے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ فرشتے 2 ہیں، ایک اچھائی لکھ رہے ہیں، برائی لکھ رہے ہیں. کتاب تیار ہو رہی ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیش کر دے گا، یہ ہمارے فرشتے نے لکھ رکھا ہے، پڑھو. آپ جب بھی کوئی کام کریں، چاہے اچھا کریں یا برا کریں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ ہم یہ ترازو کے کس پلے میں جائے گا. کسی نہ کسی ایک ہی پلے میں جائے گا، باہر نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو لا کے تولیں گے. یہ ہم چاہے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، یہ کس پلے میں جا رہا ہے، ہمارے اچھائی میں جا رہا ہے، برائی میں جا رہا ہے. ہمیں دل سے سوچنا چاہیے. اگر ہمارے اندر یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی، کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں ہوتا جس پہ وہ نہ کہتے رہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نیکی کرنا چاہو تو نیکی کی بہت سی چیزیں ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہو تو بھی ثواب ملے گا. خالی اس سے ثواب نہیں ملتا ہے، اپنے بھائی سے ہنس کے ملو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. اپنے اولاد کو اچھی غذا دو گے اس کا بھی تم کو اجر ملے گا. اس لیے کہ ترازو میں 2 ہی پلے ہیں، کسی نہ کسی میں جائے گا. اور اس کو ہمیشہ ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے، چاہے ہم اچھا کام کریں یا برا، کہ وہ اس ترازو اللہ رب العالمین کا جو قرآن میں کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ
برحق ہے. اس پر ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Mm-hmm.